اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل دین اسلام دیا ہے۔ اس مکمل دین اسلام پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے ایک جو حدیث پڑھی، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے مقدمے کے اندر لکھا کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4800 حدیثوں کو صحیح یا صحیح کے قریب پایا۔ ان کو میں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ ابو داؤد شریف جو کہ جب مولوی بنتا ہے دور حدیث کے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور سیاہ ستہ کی 6 کتابوں میں یہ شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4800 حدیثیں میں نے جمع کی، اور ان سب کا اور پورے اسلام کا اگر نچوڑ دیکھا جائے، فرماتے ہیں 4 حدیثیں بنتی ہیں۔ 4 حدیثوں پر عمل ہو جائے، گویا کہ پورے کے پورے اسلام پر، پوری کی پوری شریعت پر عمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں کافی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی حدیث جو وہ لائے، فرماتے ہیں کہ ان علقمۃ بن الوقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیٹھے ہوئے یہ حدیث میں نے بیان کرتے ہوئے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے اسی حدیث کو لائے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمۃ، کہ امام بخاری نے یہ سند بیان کی، اور سند بیان کرنے کے بعد یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث امام بخاری لائے اور اپنی کتاب کی شروعات کی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 حدیثوں پر عمل کر لیں، پوری شریعت پر عمل ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی آپس میں بنا نہیں کرتی تھی۔ بعد میں جب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے پاس گئے، تو انہوں نے اپنے شاگرد اپنے خلیفہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا حکم دیا۔ تو یہ ان سے بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد جب بھی حضرت رائے پوری کے پاس جاتے، یہ پنجاب سے روانہ ہوتے، رائے پوری کے پاس جاتے، تو حضرت رائے پوری پوچھتے سہارنپور سے ہو کے آئے ہو، شیخ سے ملے تھے؟ اب شیخ سے بنتی نہیں تھی، کیسے ملے؟ پھر پیر صاحب کا حکم تھا، اس لیے سوچا کہ مل کے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں پشاور سے روانہ ہوا، اور دل میں سوچا یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ جواب دیں گے، یہ کروں گا، ان کو لاجواب کروں گا شیخ زکریا کو۔ یہ آئے دوپہر کے وقت،
تو کہا کہ صرف مجھے مصافحہ کرنا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ان کے جو خادم تھے مولانا نصیر صاحب، ان نے کہا کہ اگر مصافحہ کرنا ہے تو ابھی ہو جائے گا، اور ملاقات کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے مغرب بعد۔ تو ان نے مصافحہ کیا، کیونکہ بنتی نہیں تھی، مصافحہ کیا اور روانہ ہونے لگے۔ اتنے میں ان نے ایک سوال پوچھا، کہا کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو پیری مریدی ہے، یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ تو حضرت شیخ نے جواب دیا، فرمانے لگے تصوف نام ہے تصحیح نیت کا۔ اپنی نیت کو، اپنے اعمال کی نیت کو درست کرنا، اس کا نام ہے تصوف۔ خانقاہوں میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ پھر حضرت شیخ نے آگے فرمایا، یہ حضرت شیخ نے اپنی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ نے آگے فرمایا کہ انسانی زندگی کو دیکھیں تو شریعت پر جو یہ عمل کرتا ہے، تو شریعت کے جو امور ہے وہ تین طریقے کے، ایک ہے عبادات کی لائن سے، ایک ہے معاملات کی لائن سے، اور ایک ان دونوں کے بیچ میں، اور وہ شادی بیاہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ عبادات میں بھی اخلاص، نیت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، بیوی کے ساتھ، یا یہ کہ ماں کے ساتھ بیوی بچوں کو کھلانا، اگر اس میں بھی بندہ نیت کر لے اللہ رب العزت کے حکم کی، اسے بھی ثواب ملے گا، حلال کمانا بھی ثواب، بیوی کو کھلانا بھی ثواب۔ اور اس کے علاوہ شادی بیاہ، شادی اس نیت سے کرے کہ میں حرام کاری سے بچ جاؤں گا، گناہ سے بچ جاؤں گا، اور اولاد اور آگے نسل پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اس پر بھی ثواب۔ تو ایسا جواب دیا، ان سے واپس کوئی اشکال ہی نہ بن پایا۔ یہ چلے گئے رائے پور اور واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد شیخ سے ملے مغرب کے بعد، اور شیخ سے پوچھا یہ تصوف ہے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا تصوف جو ہے، یہ خانقاہوں میں جو محنت کی جاتی ہے وہ یہ ہے، انما الاعمال بالنیات سے شروعات کرتے ہیں، اور فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جو حدیث جبریل ہے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یعنی نیت سے اعمال کو شروع کرے، اور پھر ذکر و اذکار، معمولات کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی کیفیت یہ بن جائے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، کہ یہ کیفیت بن جائے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، بالمشاہدہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو تصوف و سلوک کا کہا کہ لب لباب جو ہے انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے، اور فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی دل کی دنیا کو بنانے کی توفیق دے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہو، اور وہ بکریوں کو جنگل میں چھوڑ دے، اور بکریوں کے بیچ میں وہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ سوچے یہ بکری میری تعریف کرے گی، یہ بکرا میری تعریف کرے گا، یہ بھیڑ میری تعریف کرے گا۔ کہا حضرت ایسا تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ بکریاں کیا تعریف کرے گی۔ کہا کہ جو بکریوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے اس کی جو کیفیت ہے، محنت کر کر کے دل پر ایسی کیفیت بناؤ کہ لوگوں کے بیچ میں بھی آپ عبادت کر رہے ہو، کسی سے یہ تمنا نہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں گے صوفی صاحب ہے اور لوگ مجھے دور سے سلام کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اسی اللہ سے ہی بدلہ لینا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت، یہ جو مزہ ہے، یہ مزہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ مزہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ تو اخلاص تک نہیں پہنچے۔ جس خالق کے لیے کرنا اس کے لیے کرو، مزہ آئے نہ آئے میں نے میرے رب کے لیے عبادت کرنی۔ تو اخلاص کہتے ہیں اس کو۔ تو عبادات کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص کو پیدا کریں، کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے بہت اچھا کیا، نہیں، بلکہ
اس لیے کریں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر کام کے اندر، معاملات کے اندر بھی نیت کو درست رکھیں۔ اگر معاملات کے اندر نیتوں کو درست رکھا جائے اور جن جن کا حقوق ہے ان کے دے دیے جائیں بغیر مانگے، تو پھر خاندان کے اندر آپس میں جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ جھگڑے ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا بھائی ہے، وہ سوچے بیٹھا ہے کہ بڑا بھائی مجھے مکان بنا کے دے گا اور میرا یہ مسئلہ حل کر لے گا، یا بڑا بھائی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ چھوٹا بھائی مجھے اتنے پیسے دے گا، یا والد محترم سمجھے بیٹھے ہیں کہ بیٹا مجھے پیسے دے گا۔ اب جب یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی ہے، جب امیدیں پوری نہیں ہوتی ہے تب جا کے جھگڑے ہوتے۔ اس لیے امید جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی پر لگانی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، مخلوق پر نہیں۔ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ وابستگی رکھنی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا جو دھاگا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو، مخلوق سے نہیں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، یہ خاص حصہ ہے خدا کا، اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود وہ اکیلا ہی ہے، ہر جگہ موجود، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، ہر کام بنانے والا وہی اللہ ہے۔ تو اس لیے اخلاص میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ کی جائے اور اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو درست کیا جائے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے نیت کو کام کرنے سے پہلے ٹٹولیں، پہلے نیت کو درست کریں۔ اچھا جب کام کرنے لگو پھر دیکھو کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، کہیں میری نیت بدل تو نہیں گئی۔ تو اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی اعمال کو قبول کریں گے جو اسی کے لیے کیے جائیں۔ تو 4 حدیثیں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 4800 احادیث میں سے 4 کو سب سے بیسٹ بتایا، سب سے اچھی بتایا کہ یہ سب کے لیے کافی ہے۔ تو ان میں سے پہلی حدیث میں نے آج جو پیش کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو درست کرنا، اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، یہ پہلی حدیث۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔